نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ سورۃ الاحزاب کی آیات کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ آیات جو ہیں، ان آیتوں کو جب بھی ہم سنتے ہیں، اس کی قرات سنتے ہیں، اس کی تلاوت سنتے ہیں، اگر واقعی ہم اس فضل کبیر کو یاد رکھیں، اس بڑے والے فضل کو یاد رکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیے گئے ہیں، ہم الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ نے ہماری ماؤں کی گودوں سے ہی ہمیں اسلام نصیب کیا ہے، تو جب اس فضل کو ہم یاد کریں گے، جو بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو واقعی دنیا کا کوئی غم نہ رہے، کوئی دکھ نہ رہے، کوئی پریشانی محسوس نہ ہو، کیونکہ فضل کبیرہ کے بارے میں سوچ کر ہی انسان کے دل میں ایک ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے، اور اس بات کے لیے ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور اس وقت کیا ہوتا کہ جب ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچا ہوتا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے پیدا کر دیتا جو کہ نان مسلمز ہیں، غیر مسلمان ہیں۔ اس لیے اس بات پر جتنا میں اور آپ شکر ادا کریں اتنا ہمارے دل کا اطمینان بڑھے گا انشاءاللہ، اور جو نفس مطمئنہ انسان کو حاصل ہوتا ہے نا، اس کی پھر کوئی اور نعمت مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو نفس مطمئنہ انسان کو مطمئن دل ملتا ہے۔ کل ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم شعوری طور پر سیرہ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں واقعی سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیدا ہوتی ہے، اور یقینی طور پر ہمارے دل کی کیفیات بدلتی ہیں۔ سیرت پڑھ کر اگر ہمارے دل کی کیفیات نہیں بدل رہی تو لازماً ہم اس کا پھر حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر ہم حق ادا کرنے والے ہوں تو اللہ ہمارے دلوں کے حال بدل دے۔ دیکھیں، بارہا آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو درود پاک پڑھتے ہیں، تو یہ نسلوں تک امت کا طریقہ رہا ہے کہ جب معاشرے میں پریشانیاں عام ہو جاتی یا بہت زیادہ گھروں میں پریشانیاں عام ہو جاتی تو لوگ بخاری شریف اٹھا کر پڑھا کرتے تھے کہ ہمارے مسئلے اور ہمارے غموں کا علاج ہو جائے گا. اور اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ جب وہ احادیث پڑھتے تھے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، اور درود پڑھنے سے اللہ کی
رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے. اور جب آپ بھی اس کلاس میں، سیرت کی کلاس میں جب سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور آپ جب اس کے پیچھے دہراتے ہیں درود کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ 10 رحمتیں ہم پر نچھاور کرتا ہے، 10 اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اور اللہ 10 ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. اس وجہ سے جو آس پاس کی پریشانیاں ہیں اس رحمتوں کے نزول کی وجہ سے مٹنا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ قرآن کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک جلالی سا کلام ہے، واقعی ایک بھاری کلام ہے. جیسے انشاءاللہ آپ جب وحی کے معاملات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اتاری تھی نا وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتاری تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ تو آپ کے دل پر وحی اتری ہے. اگر یہ اس پہاڑ پر یا کسی بھی پہاڑ پر یہ قرآن نازل ہوتا تو اللہ کی خشیت سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. بڑا جلالی کلام ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے جس کو، جو کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کو ازبر کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، سب اللہ کی توفیق سے ہے. لیکن جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک انسان کا نمونہ، اور ایسا نمونہ جس کو پڑھ کر ہماری امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک انسان کی شکل میں عملی نمونہ دیا گیا تو ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ایک ہیومن لیول پر ہم ان کو اور اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں ایک امید سے بڑھ جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کر کر دکھایا. تو ہم بھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو ہمیں بھی جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ایک کمپیریزن ہے قرآن پڑھنے کا اور سیرہ پڑھنے کا. آپ خود اس کو جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ بڑا ٹھنڈا ٹاپک ہے، بڑا لطف آنے والا، اور دلوں کو تسلی دینے والا، دلوں کو امید بڑھانے والا، سکون دینے والا، اطمینان دینے والا، اور محبت بڑھانے والا، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا. یہ مضمون بڑا ہی انوکھا اور نرالا ہے. ہم نے جو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں پرورش دی. آپ پیدا ہی یتیم ہوئے، اور یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت تھی. ہاں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل حال رہی، اور یہ بھی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاڈ پیار سے دور رکھا. اس کی سب سے پہلے حکمت تو یہ تھی کہ آپ ناز و نعم کے عادی نہ ہو جائیں، آپ گھر کے محفوظ ماحول کے عادی نہ ہو جائیں، لاڈ پیار کے عادی نہ ہو جائیں. اور اس سے ہوتا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مال اور منصب کی جگہ ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھا. اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک غم کے آنے کے نتیجے میں آپ نہایت حساس اور نرم دل ہو گئے تھے. جو ایک کے بعد ایک غم آتا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نہایت حساس اور نرم دل کرنا چاہتے تھے. کیونکہ جب انسان کے دل پر غم اترتا ہے نا، جب انسان کی زندگی میں غم آتا ہے تو اس کے دل سے سنگ دلی نکل جاتی ہے، تکبر اور غرور نکل جاتا ہے. غم انسان کو ان برائیوں سے پاک کرتا ہے، غرور، تکبر اور سنگ دلی. اور اس شخص کے دل میں رحم دلی اور تواضع پیدا ہوتا ہے. پھر جب ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو، تو آپ میں سے ہی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نمونہ بنایا ہے جو سبھی کے لیے ہے، جن کے والدین ہوں یا جن کے والدین نہ ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک بچپن میں اپنی جدائی دے گیا ہو بچوں کو. بعض دفعہ والد فوت ہو جاتا ہے، یا پھر والدہ فوت ہو جاتی ہیں، یا بعض دفعہ دونوں ہی فوت ہو جاتے ہیں، یا پھر طلاق ہو جاتی ہے بسا اوقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے لیے نمونہ تھے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بچپن میں ہی جدائی دے گیا ہو. اس کی ایک اور حکمت یہ تھی کہ والدین کی محبت اور شفقت اور تعلیم اور تربیت سے محرومی کے باوجود بھی آپ اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک تھے.
سو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کی تعلیم و تربیت کا کام اللہ تعالیٰ نے کیا. آپ کے والدین نہیں تھے، آپ کے پاس نہ ماں باپ کی محبت تھی، نہ شفقت تھی، نہ ان کی کوئی تعلیم، نہ تربیت. اس کے باوجود بھی اتنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، خود رب العزت نے کی ہے. اور پھر والدین سے دوری کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ آپ کو مضبوط ارادے کا مالک بنایا جائے، آپ کو اولو العزم بنایا جائے. اب دیکھیں جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ بہت زبردست ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں، بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ بچے جو ماں باپ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں ان کے فیصلے کمزور ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کی محرومی میں بڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے فیصلے کرنے کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھے ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ والدین سے دوری آپ کو مضبوط ارادے کا مالک بنائے اور آپ اولو العزم ہو جائیں اور اپنے معاملات میں کسی کے محتاج نہ رہیں. جو بھی معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اس میں کسی کے بھی محتاج نہ رہیں. اور آپ کی تعلیم و تربیت میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کا دخل نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ کیا تعلیم و تربیت ہوتی؟ جاہل نظریات کی، رسم و رواج کی، جو کہ آپ کی شخصیت کو خراب کر دیتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں کسی انسان کا دخل ہو، ورنہ وہ وہاں کے لوگوں سے کوئی اچھی چیز نہ ملنی تھی، جاہل نظریات اور رسم و رواج ہی ملنے تھے، باطل عقیدہ ہی ملنا تھا. عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے ہیں تو آپ نے بکریاں چرانے کا کام کیا، اور یہ بکریاں چرانے کا کام آپ کو ایک بہترین لیڈر بنا گیا. لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے اندر پیدا ہوئیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنا اور کائنات پر غور و فکر کرنا اور احساس ذمہ داری جیسے سبق سکھائے. آپ اس سے متواضع ہو گئے، بہادر ہو گئے، آپ کے زندگی میں سادگی آ گئی، آپ رحمت اور شفقت کے جذبے سے لبریز ہو گئے اور محنت سے روزی کمانے کے بھی خوگر ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا سفر کریں گے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کی تجارت کریں گے. اب یہ جا رہے تھے، آ رہے تھے بار بار تجارت کے سفر کے لیے، تو آپ کا یہی شہرہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. کون سا شہرہ سنا تھا آپ نے؟ صادق اور امین کہلائے گئے. اسی لیے اسی شہرے کی بیسس پر یہ چاہ رہی تھیں کہ اب ان کی ایگزیبیشنز یا ان کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں. وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں. بزنس وومن تھی. کیا کرتی تھیں کہ پوری شپمنٹ تیار کرتی تھیں خود، لیکن خود نہیں جاتی تھیں، ظاہر بچے بھی تھے ان کے، خود نہیں جاتی تھیں اور کسی کو اس مال کے ساتھ بھیجتی، اس پر اس کو سیلری دیتی اور پھر اس سے سارا حساب کتاب لینا. یعنی ایک بہت سمجھدار خاتون تھی اور بزنس وومن تھی، کاروباری عورت تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی. کچھ کتابوں میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا میں دگنی اجرت دوں گی آپ کو، یعنی آپ کو میں ڈبل پے دوں گی جتنی پے میں کسی اور کو دیتی ہوں. آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی. اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کا سبب بھی یہی سفر بنے گا، یہی سفر جو میسرہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں. پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سائے کرنے کا حال بیان کیا. یعنی شیریں شمائل یعنی آپ کے بہت اچھے جو خصوصیات تھیں اور آپ کا جو بلند اخلاق تھا اس کے بارے میں تو بتایا ہی بتایا، ساتھ میں ایک معجزے کا بھی بتایا، ایک
خاص بات کا بتایا کہ دھوپ میں 2 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے. چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیجا جو شادی کی خواہش کا اظہار وہاں جا کر کریں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا اور بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہیں آتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا. خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور شرف کا ذکر کیا. اس کے بعد ایجاب اور قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا. یہ شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہوئی. حضرت خدیجہ جو تھیں وہ حسب نسب والی تھیں اور بہت خوبصورت خاتون تھیں، صحت مند تھیں اور کثیر المال تھیں. یعنی ان کی یہ 4 خوبیاں، ایک تو ان کی فیملی بہت اچھی تھی، حسب نسب میں بہت اچھی تھیں، دوسری یہ بہت خوبصورت تھیں، صحت مند تھیں، اور تیسرا کثیر المال تھیں. ان کا لقب طاہرہ زمانہ جاہلیت سے تھا. طاہرہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پاکیزہ. زمانہ جاہلیت میں ہی انہیں طاہرہ کے نام سے بلایا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی آپ سے شادی کرنے سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں شوہر ان کے فوت ہو چکے تھے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر تیار کیا تھا. بہت میچور تھیں، بہت سمجھدار تھیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی اس وقت یہ 40 برس کی تھی. ایٹ دا ایج آف 40 آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت کتنی میچور ہوگی، اور 2 مرتبہ پہلے بھی شادی کر چکی تھیں اور شوہر کے غم برداشت کر چکی تھیں. دیکھیں، شوہر کی جدائی ہو طلاق کی صورت میں یا شوہر کی جدائی ہو اس کی وفات کی صورت میں، عورت کے لیے دونوں ہی بہت بڑے دھچکے ہوتے ہیں. تو ان کے تو پھر شوہر وفات پا گئے تھے دونوں. تو آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ وہ کتنی زیادہ مضبوط ہوں گی کہ وہ 2 شوہروں کی جدائی بیئر کر چکی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلص، وفادار اور اخلاق اور کردار میں بے مثال بیوی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مخلص تھیں، بہت وفادار تھیں اور اخلاق اور کردار میں بے مثل تھیں. آپ کی زندگی کے معاملات میں بھی بہت تجربے کار بیوی بنی. کیسے؟ کیونکہ وہ ایک بزنس وومن تھی، کام کاج کیا کرتی تھی، اپنا کاروبار چلاتی تھی پورا. اور آپ دیکھیں کہ یہ کاروبار ان کا شہر کے اندر نہیں تھا، کس لیول پر تھا؟ انٹرنیشنل لیول پر کاروبار کر رہی تھی، جس میں وہ شپمنٹ تیار کرنا، وہ مال سارا تیار کرنا، مال تجارت تیار کرنا، پھر اس کو بھیجنا کسی نہ کسی ورکر کے ساتھ، کسی نہ کسی کام کرنے والے کے ساتھ، اور پھر اس کا حساب کتاب رکھنا، پھر اس کا نفع، پورے اکاؤنٹ سنبھالنا. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بہت تجربے کار تھیں. تو زندگی کے معاملات میں بھی بڑی تجربے کار بیوی بنی، اور اپنی مالی اور اجتماعی حیثیت کی وجہ سے وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور قریش کی طرف سے بڑا ان کو مخالفت دیکھنی پڑی، اس وقت بہت زیادہ سپورٹیو تھی کیونکہ ان کی بیوی بہت سٹرونگ تھی، کیونکہ مالی طور پر بھی بہت سٹرونگ تھی، پیسہ بہت تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کی صحت ہی بڑی مکہ میں. نسب میں اعلیٰ اس لیے تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت میں قصی سے جا کے مل جاتی تھی. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں اگر قصی یاد ہے نام، تو یہ قصی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں کا نسب مل جاتا تھا. تو ایز کمپیئر ٹو اور جتنی بھی امہات المومنین تھی، ان کے مقابلے میں نسب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھی، کیونکہ وہی چین جو آپ کے نسب میں چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، وہی حضرت خدیجہ کے نسب میں چل رہی ہے. یہ جو ابھی آپ نے کتاب میں پڑھا کہ ابو طالب نے ان کا خطبہ نکاح پڑھایا، ان کا خطبہ نکاح کچھ اس طرح سے تھا
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. پھر اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ بے شک محمد کا اگر قریش کے کسی بھی جوان سے موازنہ کیا جائے تو یہ اس پر شرافت اور نجابت اور فضل اور عقل میں فائق ملیں گے. اگر کسی بھی قریش کے مرد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ کیا جائے تو شرافت میں، آپ کی نجابت میں، فضل اور عقل میں، سب میں فائق ملیں گے. اگرچہ ان کے پاس مال کم ہے، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو مال کی کمی ہے، تو مال ایک ڈھلتی چھاؤں اور آنی جانی چیز ہے. یہ خدیجہ بنت خویلد سے شادی کرنے کی رغبت رکھتے ہیں اور خدیجہ خود بھی ایسا چاہتی ہیں. یہ سن کر خدیجہ کے جو ولی تھے انہوں نے کہا کہ بے شک محمد ایک کریم النفس انسان ہے جن کی مثال ملنی ناممکن ہے. اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی تو ایک بہت بڑا شرف حاصل کیا، اور تاریخ کے ایسے دروازے میں وہ داخل ہو گئیں. حضرت خدیجہ ایسے دروازے میں داخل ہو گئیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ، تو یہ شرف ان کا بڑا بڑھ گیا. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا میں 4 باکمال عورتیں گزری ہیں جس میں ان کا نام آتا ہے. وہ عورتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم تھی. بہت عمدہ خاتون تھیں، بہت اچھی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی. ان کے فضل پر ہم انشاءاللہ احادیث دیکھیں گے. پہلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی، اور قول یہ بھی ہے کہ 28 سال کی تھی. کچھ اور بھی اقوال ہیں لیکن مشہور قول جو ہے نا وہ 40 سال کا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، مگر وہ انتقال کر گئے. تو ابو حالہ تمیمی بھی آتا ہے اور یہاں پر تیمی ہے سے ہوئی، اور ان سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا. اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا تھا. کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو پسند آئے تھے؟ امانت اور دیانتداری کی وجہ سے، اور وہ محنت جو انہوں نے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ ایسا کاروبار ہوا تھا جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اور ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی. آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی. صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے. ان کی اولاد کے نام یہ ہیں، یعنی حضرت خدیجہ کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، اور پھر عبداللہ. کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں سے تھوڑا اختلاف کیا، یعنی مختلف تھوڑی سی بتائی ہے، آگے پیچھے تھوڑا سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. البتہ تمام بچیوں نے، یعنی آپ کی بیٹیوں نے، عہد نبوت کو پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور آپ کی زندگی میں ہی سب انتقال بھی کر گئیں. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے 6 مہینے بعد فوت ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 6 مہینے تک صرف زندہ رہیں، پھر وہ بھی فوت ہو گئے. اب دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بچے، اگر 6 بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو 5 بچے آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر جذباتی طور پر آزمایا گیا، بہت مضبوط کیا گیا
کہ اپنی اولادوں کو اپنی ہی زندگی میں انہوں نے جاتا دیکھا. اب یہ جو شادی تھی بڑی اسپیشل شادی تھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک ایسی میچور خاتون آئیں کہ جو ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں ان کو سنبھالنے کی استطاعت رکھتی تھیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کسی نوعمر لڑکی سے ہو جاتی، کنواری لڑکی سے ہو جاتی، جو ہرڈلز ابھی یا جو مشکلات ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے تھے، اس میں بجائے وہ تسلی دیتی، بجائے وہ ہمت بڑھاتی، الٹا ہی ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ اگر کسی نوعمر لڑکی سے، کسی اممیچور لڑکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جاتی، تو جو رسالت اور نبوت کے حوالے سے آگے چل کے جو مشکلات آنی ہیں، اس میں وہ ہمت نہ دلا سکتی، بلکہ ہمت ہار جاتی، تسلی نہ دے سکتی، بلکہ الٹا پریشان ہو جاتی. جیسے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنی زوجہ محترمہ کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنت کی بشارت ان کی زندگی میں ہی دے دی تھی. یہ حدیث جو ہے اس طرح سے ہے کہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ایک برتن لے آ رہی ہیں جس میں سالن، کھانا اور پینا ہے. غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں کے لیے چلے جایا کرتے تھے، تو کھانا دینے کے لیے حضرت خدیجہ آیا کرتی تھیں. تو اسی راستے میں ہی حضرت جبرائیل ان کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ بس خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس، اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ یہی ہے، سالن ہے، کھانا اور پینا ہے. جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور انہیں جنت میں بانس کے بنے ایک گھر کی خوشخبری دے دیجیے گا جس میں نہ تو کوئی پریشان کس آواز سنیں گی اور نہ ہی مشقت اور تھکن محسوس کریں گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا باقی رہی، جس کا ذکر حضرت عائشہ کرا کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں کرتی ہیں کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا. یعنی اگر میں نے رشک کیا ہے تو صرف اور صرف خدیجہ پر کیا ہے، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے. اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت تقسیم کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیجا کرتے. کبھی میں آپ سے کہتی، لگتا ہے دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں تھی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ واقعی ایسی ہی تھیں، میری اولاد بھی تو انہی سے ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بہت زیادہ مس کیا کرتے تھے اپنی ان بیوی کو، کیونکہ یہ مشکل وقتوں میں ان کی ساتھی تھی. بہت مشکل وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، یہ ان میں ان کی ساتھی تھی، ان کا غم بانٹنے والی تھی، ان کو تسلی دینے والی تھی، ان کی ہمت بڑھانے والی تھی، ان کا پوری طرح سے سپورٹ کرنے والی تھی، اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی، سب سے پہلی خاتون ایمان لانے والی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت طلب کرنے کا انداز یاد آ گیا. کیسے یاد آ گیا؟ بہن تھی، بہن کے بولنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے حضرت خدیجہ بولا کرتی تھی، تو وہ یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا، یا اللہ، یہ تو حالہ بنت خویلد ہے. یعنی آپ میموریز میں چلے گئے، آپ کو وہ ساری یادیں آ گئیں جو حضرت خدیجہ سے آپ کی جڑی ہوئی تھی. پھر کہتے ہیں، یا اللہ، یہ تو حالہ بنت خویلد ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رشک آیا. میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہی رہتے ہیں، وہ دانت نہ ہونے کی وجہ سے سرخ مسوڑوں والی عورت جو عرصہ ہوا فوت ہو چکی ہے. اتنا ٹائم ہو گیا ان کو فوت ہوئے ہوئے، اور ان کی کیا حالت تھی، بڑھاپے کی وجہ سے ان کے سارے دانت بھی گر چکے تھے، اور مسوڑے جو ہیں وہ سرخ تھے، مسواک وغیرہ کچھ اس طرح سے کرنے کی وجہ سے، جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا بھی کر دی ہے. اس کے باوجود بھی آپ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
اس سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ کمیونیکیشن، وہ انڈرسٹینڈنگ جو ایک ہسبینڈ اور ایک وائف میں ہونی چاہیے، ایک شوہر اور بیوی کے اندر جو ایک سمجھداری، ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کرنے کی جو یا وفا کرنے کی جو بات ہے، وہ آپ کو اس رشتے میں نظر آتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی یاد کرنا، اور کتنے اچھے الفاظوں سے یاد کرنا. اگر واقعی آج گھریلو زندگیاں ایسی ہو جائیں نا جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو یہ گھر جو ہے ہمارے جنت بن جائیں، جہاں صرف اور صرف محبت، احترام اور ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کو اہمیت دینا یہ ہو جائے. اس میں ان سب چیزوں کی کمی ہے، تبھی آج آپ دیکھیں کہ گھریلو لڑائی جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور معیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ معیار دیکھیں شادی کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو کیا دیکھا؟ وہ تو 40 سال کی ایک عورت تھی جو پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت سے شادی کرنا پسند کیا؟ کیونکہ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ شرافت، سمجھداری. آج جب گھروں میں بہویں لائی جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے کیا دیکھی جاتی؟ صرف خوبصورتی اور پیسہ، شرافت. اور اس چیز کو کتنا ایشو بنایا جاتا ہے کہ عمر برابر ہے، اس چیز کو کتنا ایشو بنایا جاتا ہے کہ 1 سال 2 سال بڑی ہیں. ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ شوہر سے تقریباً 5 سے 6 سال یا اگر 10-12 سال بھی چھوٹی لڑکی ہے تو شادی کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، شادی تو ہو سکتی ہے، لیکن جہاں وہ شادی ہو سکتی ہے وہاں یہ بھی شادی ہو سکتی ہے کہ شوہر بیوی ہم عمر ہو سکتے ہیں، شوہر سے بیوی بڑی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ معیارات جو بڑھ گئے ہیں آج کل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بیوی تھیں، ان کا کردار آپ کے نبوت کے دور میں جو تھا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا.